لو كان دين مؤلفا عند السريا لتنال له رجل من فارس أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سراج الصالحين أحمد مجتبى جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً لذماً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا سننا میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لمبے ضرب قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کی امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور اللہ کے نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں موجود تھے۔ میرے اور آپ کے نبی نے حضرت سلمان کو دیکھا، آپ نے فرمایا سلمان تیری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اللہ اسے اتنا علم عطا فرمائے گا اگر علم سوریا ستارے پر بھی ہوگا وہ علم کو لے کر میری امت کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید قرآن رشید میں علم والوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ رجب ہے، ماہ رجب کی آمد ہے، بڑا عظمت والا عزت والا برکت والا رحمت والا مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں رجب کے اندر 3 حرف ہیں، را جیم اور با۔ را سے مراد اللہ کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہے، اور با سے مراد اللہ کا بر یعنی مہربانی ہے۔ یعنی جو بندہ رجب کا مہینہ پائے اور رجب کے مہینے میں اللہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب الشہر اللہ و شعبان الشہر و رمضان الشہر امتی۔ آپ نے فرمایا رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ علماء سے سوال ہوا کہ 3 مہینوں کا ذکر ہے، ایک ہے رجب فرمایا اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس نے رجب کی تعظیم کی خدا اس سے راضی ہوگا، جس نے شعبان کی تعظیم کی مصطفیٰ اس سے راضی ہوگا، اور جس نے رمضان کی تعظیم کی قیامت کے دن رمضان اور قرآن اس کی سفارش فرمائے گا۔ اور 4 کے 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رات ہی نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں ایک جمعۃ المبارک کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، یوم عرفہ کی رات ہے، 15ویں شعبان یعنی شب بارات کی رات ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں جس نے رجب کا مہینہ پایا اور رجب کے پہلے عشرے میں جو جیس دعا مانگی اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رجب کے وسیلے میری اور آپ کے دل میں جو بھی نیک تمنائیں نیک دعائیں انہیں قبول و منظور فرمائے۔ اور مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں بھئی جو بندہ رجب کا مہینہ پائے کثرت سے اللہ سے استغفار کرے۔ مولا علی سے سوال ہوا وجہ، آپ نے فرمایا جنت میں بہت سارے شہر ہیں، جیسے پاکستان ہے، پاکستان کے اندر بہت سارے شہر ہیں، بعض ایسے شہر ہیں جس میں ہم سب جا سکتے ہیں، اور بعض شہر کے اندر ایسی سوسائٹیاں ہیں جس میں عام
مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی جنت میں شہر ہیں اور اس شہر کے اندر بعض ایسی سوسائٹیاں ہیں جہاں ہر بندہ نہیں جا سکتا۔ مولا کائنات سے پوچھا پھر کون جائے گا؟ فرمایا جو رجب میں استغفار کرے گا قیامت کے دن خدا جنت بھی دے گا اور جنت میں شہر بھی عطا فرمائے۔ اور اسی عظیم مہینے 4 رجب المرجب 80 ہجری کو امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ولادت باسعادت ہوئی اور 150 ہجری میں آپ کا وصال باکمال ہوا۔ فقہ کے 4 بڑے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ سعودیہ میں چلے جائیں آپ کو شافعی بھی ملیں گے، آپ کو حنبلی بھی ملیں گے، لیکن آپ پاکستان میں آئے آپ کو تقریباً 80 کے 90% جو ہے وہ حنفی ملیں گے۔ آپ اور میں امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے بھی ہیں، ہم ان کے مقلد بھی ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہمارا امام کیا تھا، اس کا کیا مقام ہے، اللہ نے کتنی شان سے نوازا ہے۔ علماء فرماتے ہیں عشاء کی وضو کے ساتھ 40 سال تک لگاتار انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے، یعنی عشاء کا وضو کیا، رات عبادت میں گزاری، صبح نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ذکر کیا، سورج نکلنے کے بعد آپ نے آرام فرمایا، 40 سال یوں ہوا ہے۔ آپ کے شہر میں بکری چوری ہو گئی، کسی نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ وہ فلاں بن فلاں کی بکری چوری ہو گئی، آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھ کے سنایا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے 30 سال مسلسل روزے میں گزارے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ 40 سال بعد پتہ چلا کہ وضو کا مستحب رہ گیا، آپ نے 40 سال کی سابقہ نمازوں کی قضا دہرائی۔ آج اس امام کا ذکر کریں گے، اس سے پہلے میں دعا کروں گا میرا مالک مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت، ثابت آپ کے والد کا نام ہے، نعمان آپ کا نام ہے۔ نعمان کا معنی بنتا ہے خون، نعمان کا معنی بنتا ہے روح۔ علماء کہتے ہیں اس معنی کا کیا مطلب ہے، خون یا روح؟ وہ کہتے ہیں جیسے جسم کے لیے خون کا ہونا ضروری ہے، ایک زندہ جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ آپ کو ورگلانے کے لیے جی قرآن سے ثابت کریں، آپ حدیث سے ثابت کریں، آپ فقہ پہ کیوں جاتے ہیں؟ فقہ نہ نبی نے بیان کیا ہے، نہ نبی کے صحابہ نے بیان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فقہ سے انجیکشن کا مسئلہ دکھا دیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی مریض نے انسولین لگوائی یا انجیکشن لگوایا، ہمیں قرآن سے دکھا دے، ہمیں حدیث سے دکھا دے۔ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کیوں حضور کے زمانے میں یہ چیز تھی نہیں۔ روزے کی حالت میں ایک بندے نے آپریشن کروایا، آپ ہمیں قرآن سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں، قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے، نہیں ملے گا۔ آپ باقی باتیں چھوڑ دیں، آپ ہمیں قرآن سے دکھائیں، کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کو کتابی شکل میں لائیں۔ آپ ہمیں قرآن سے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد جیسی کتابیں دکھائیں۔ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، ہمارے ائمہ کرام نے ان کو سامنے رکھا، قرآن کو، حدیث کو، پھر ان کا نچوڑ نکال کے امت کے لیے آسانی کرنا۔ پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، آپ کسی سے مسئلہ پوچھے جی کنویں میں چوہا گر گیا، اگر چوہا پھول پھٹ گیا کتنا پانی نکالنا ہے، اگر زندہ نکلا کتنا پانی نکالنا ہے،
اگر چوہے کی مینگریاں پانی میں گر گئی تب کتنا نکالنا ہے، بکری گر گئی کتنا نکالنا ہے، یہ سارا کا سارا کمال امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ آپ نے قرآن حدیث سے یہ مسائل نکال کر نبی کی امت کو علم کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اس لیے آپ کو نعمان کہتے ہیں، اور آپ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی سب سے بڑے امام اللہ کے نبی ہیں، سب سے بڑے اعظم اللہ کے رسول ہیں، آپ ایک بندے کو امام اعظم کہہ رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں پھر آپ قائد اعظم کو قائد اعظم کیوں کہتے ہو؟ سب سے بڑے قائد اعظم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہتے ہو؟ آپ صدیق اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہو؟ سب سے بڑے سچے ہمارے نبی ہیں۔ آپ فاروق اعظم کیوں کہتے ہو؟ سب سے بڑے فاروق اعظم تو اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ سب سے سچے اللہ کے نبی ہیں، یہ صدیق کا لقب تھا، فاروق اعظم اللہ کے نبی ہیں، یہ عمر فاروق کا لقب تھا۔ ہم کہتے ہیں امام اعظم حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ میرے اور آپ کے امام کا لقب ہے۔ کیوں آپ کو امام اعظم کہا؟ طہارت میں، تقوی میں، دین میں، فتوے میں، مسئلے میں، قرآن و حدیث میں، اسماء و رجال میں، ہر فنون میں اللہ نے آپ کو مہارت دی تھی۔ اس دور کے لوگوں نے یہ کہا یہ کوئی عام بندہ نہیں، سنیوں کا امام اعظم ہے۔ آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم سارے حنفی ہیں، نام ہماری مسجدوں کو حنفی رکھا گیا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں حنفی کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کا باپ، حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام تھا۔ ایک دن آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، آپ گھر گئے، بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے آپ کو جواب دیا، اس دن سے آپ کو کہنے لگے لوگ ابو حنیفہ۔ علماء کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ آپ کا ایک ہی صاحبزادہ تھا جس کا نام حماد تھا، آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی جس کا نام حنیفہ تھا۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے حنیفہ کا معنی ہے داوود۔ آپ کے مدرسے میں 400 طالب علم تھے، 400 طالب علم کے بعد ہر وقت قلم بھی ہوتی، دعوات بھی ہوتی، جب بھی آپ درس دیتے وہ قلم کے ساتھ آپ کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہا گیا ابو حنیفہ یعنی دعوات والا۔ بعض کہتے نہیں، صحیح اور بہترین جواب یہ ہے حنیفہ اسے کہا جاتا ہے جو باطل سے الگ تھلگ ہو۔ آپ نے مذہب دین کو، مذہب اسلام کو خارجیوں سے بچایا، رافضیوں سے بچایا، قادیانیوں سے بچایا، اور قرآن اور حدیث کی شکل میں آپ نے نبی کی امت کو ایک جگہ پہ جمع کیا، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ تابعی ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھے اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، اور تابعی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کے صحابہ کو دیکھے اور اسی ایمان کی حالت میں آپ کی موت ہو۔ جب آپ کی جوانی تھی 22 صحابہ اکرام زندہ تھے، اور 22 میں سے آپ نے اور صحابہ اکرام کی زیارت کی، اور صحابہ اکرام سے آپ نے حدیث لکھی، اور نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو بھئی اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ ایک مبارک دی، طوبی لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا میرے اوپر ایمان لائے، یعنی صحابی۔ پھر فرمایا طوبی لمن رآنی اور رآنی من رآنی، مبارک ہو اس بندے کو جس نے مجھے تو نہیں دیکھا، میرے صحابہ کا دیدار کیا۔ اور پھر فرمایا 4 آنکھیں جنتی ہیں، ایک وہ آنکھ جس نے مجھے دیکھا، ایک وہ آنکھ جس نے اس آنکھ کو دیکھا جس آنکھ نے میرا دیدار کیا، ایک وہ آنکھ جس نے سرحد پہ پہرا دیا،
ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے آنسو نکلا، یہ چاروں آنکھیں جنت میں جائیں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بنے کیسے؟ یاد رکھیے گا، جتنے بڑے امام ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کے پیچھے والدین کا بہت بڑا ہاتھ۔ بغیر ماں باپ کے کبھی بھی بچہ پروان نہیں چڑھتا، بلندی کو نہیں پہنچتا۔ آپ کے دادا کا نام تھا زوتی۔ مولا علی شیر خدا جب کوفہ میں آئے، زوتی نے اسلام کو جب دیکھا، مولا علی شیر خدا کی زیارت کی، زوتی حضرت علی کے دربار میں آئے اور مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور اسلام بھی قبول کی۔ آج جو میرے اور آپ کے امام کو برا بلا کہہ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو، نام وہ علی پاک کا لیتے ہیں اور گالیاں میرے امام کو دیتے ہیں، انہیں کو بدبخت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو دادا تھا وہ مولا علی شیر خدا کا مرید تھا۔ اسلام مولا کائنات کے ہاتھوں پہ قبول کیا کہ مولا کائنات نے اس کا نام بدل کے آپ نے نام رکھا نعمان۔ نعمان نے ایک دن مولا کائنات کی دعوت کی، مولا کائنات تشریف لائے، آپ نے فَأُهْدِيَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب الفالوذہ جن، جسے ہم اردو میں فالودہ کہتے، آپ نے فالودہ کھلایا۔ سب سے پہلے حضرت علی کو میٹھی ڈش کھلانے والا، فالودہ کھلانے والا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دادا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا خوش ہوئے۔ جب اللہ والے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعائیں رد نہیں ہوگی۔ آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، آپ نے کہا اے اللہ نعمان کو بھی برکت عطا فرما دے، اس کی نسل کو بھی برکت عطا فرما۔ ایک روایت۔ دوسری روایت، سلمان نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا سلمان تیری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام امام اعظم ہوگا، کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ میں نبی کو رب کی قسم ہے، اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوگا، وہ دین کو چھین کر میری امت کو مالا مال کرے۔ اس سے ثابت ہوا امام اعظم ابو حنیفہ میرے نبی کا معجزہ ہے تے مولا علی شیر خدا کی کرامت ہے۔ نعمان کو اللہ نے بیٹا دیا، اس نے نام رکھا ثابت۔ ثابت کو اللہ نے بیٹا دیا، ثابت کو اپنے باپ سے بڑا پیار تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام باپ کے نام پہ رکھا، یعنی نعمان۔ دادے کا نام نعمان ہے، علی پاک نے رکھا۔ پوتے کا نام بھی نعمان ہے، لیکن دنیا انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو شوق کیسے ہوا؟ آپ کے والد ثابت جب حج کے لیے گئے نا، آپ نے فرمایا بیٹا ذرا نائی کی دکان پہ بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ ثابت روانہ ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نائی کی دکان پہ بیٹھ گیا، نائی بال کاٹ رہا تھا اور بھی حاجی بیٹھے ہوئے تھے۔ نائی نے کہا بھئی جو بندے حج کے لیے آئے ہیں وہ ادھر چہرہ نہ کرے، قبلہ کی طرف ہو کے بیٹھے، یہ مسئلہ۔ سارے حاجی قبلے کی طرف مڑ گئے۔ امام اعظم کہتے میں بڑا حیران ہوا، نائی اور اتنا بڑا مسئلہ کہ آپ اگر حج کے لیے آئے ہیں آپ قبلہ کی طرف چہرہ کریں۔ آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر وہ بال کاٹتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا جو حاجی حج کے لیے آئے ہیں وہ خاموش نہ بیٹھے، یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، نائی کی دکان پہ اللہ کا ذکر جائز نہیں ہے۔ علماء فرماتے یہاں سنت رسول کو قتل کیا جاتا ہے، سنت رسول کو شہید کیا جاتا ہے۔ ذکر وہاں ہوتا ہے جو پاک جگہ ہو، جہاں گناہ ہو جائے وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے۔ اس نائی نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس نے کہا جو حاجی حج کے لیے آئے ہیں وہ خاموش نہ بیٹھے، وہ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، یار نائی ہو کے دوسرا مسئلہ بیان کر دیا۔ تھوڑی دیر جب آپ نے بال کٹوائے، اس نے کہا جب حاجی بال کٹوائیں، حلق کروائیں، قصر کروائیں، اس کے بعد 2 رکعت شکرانے کی ادا کریں۔ بس
امام اعظم کہتے ہیں نا بچوں کو اچھی صحبت ملنی چاہیے، وہی صحبت تھی۔ نائی سے سیکھا آپ نے کہا نائی تیرے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ ہر بات پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت ہماری گلی میں عطا بن ربا کا مدرسہ ہے، صبح حضرت درس دیتے ہیں، میں روز صبح 2 گھنٹے ان کا درس سنتا ہوں، ان کے درس کے صدقے اللہ نے مجھے علم سے مالا مال۔ کہتے میں سوچنے لگا یہ بندہ اگر جائے درس میں اللہ اتنا علم دے، اگر میں حقیقت میں مدرسے چلا جاؤں خدا میرے اوپر کتنا مہربان۔ آپ نے اپنے والد سے بات کی، کئی سینکڑوں محدثین کی صحبت حاصل کی، اللہ نے آپ کو علم بھی دیا، علم کے ساتھ 55 حج کرنے کی توفیق بھی دیا۔ امام مالک کو دیکھیں، سمجھ لیں، امام مالک کہتے ہیں بچپن میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے، 3 بہنیں ہیں یتیم ہو گئی، میں یتیم ہو گیا۔ میری ماں نے کہا بیٹا کمانے والا کوئی نہیں کہ آج کے بعد بہنوں کے لیے تو کما گیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میری ماں مجھے ایک درزی کے بعد اور بعض روایتوں میں آتا دھوبی کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا بچہ ہنر سیکھے گا میں 3 درہم کے 4 درہم دوں گا، جب بچہ ہنر سیکھ جائے گا پھر مہینے کی تنخواہ دوں گا۔ کہتے ہیں میں روز جب آتا اور روز جاتا، راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ دیکھتا، آپ کے طلباء کو دیکھتا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں دعا کرتا ہے اللہ اگر میرے سر پہ آج باپ کا سایہ ہوتا میں دھوبی نہ بنتا، میں بھی ایک مدرسے کا طالب علم۔ کہتے اللہ نے دعا ایسی سنی، ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ ہے نا، آپ نے جب میری آنکھوں کو دیکھا اور علم کی پیاس کو محسوس کیا، آپ نے فرمایا بیٹا میرے مدرسے میں آ کے پڑھا۔ میں روز پڑھتا رہا، 1 مہینہ پورا ہوا، ماں نے کہا تنخواہ دو، میں نے کہا تنخواہ تو کوئی نہیں، میں تو مدرسے پڑھتا رہا۔ کہا بیٹا میں تو آپ کو دھوبی کے پاس چھوڑ کے آئی تھی، اور میں ماں تو چھوڑ کے آئی تھی، یہ جو فقہ کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے یہ میرا بازو پکڑ کے مدرسے لے گیا۔ ماں آگے مدرسے میں شور کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ تو میرے بیٹے کو فقہ پڑھاتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، حدیث پڑھاتا رہا، اس کی 3 بہنیں ہیں، وہ یتیم ہیں، روٹی کون دے گا؟ کیا تیرا قرآن روٹی دیتا ہے؟ کیا نبی کی حدیث روٹی دیتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ مسکراتے رہے، فرمایا ماں میری غلطی ہے، ماں میری غلطی ہے، مجھے معاف کرنا میری غلطی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بتا تیرے مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ اس عورت نے 3 گنا زیادہ بتایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مہینے کا خرچہ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ میرے پاس پڑے گا، ماہانہ خرچہ میں دوں گا۔ امام مالک کی ماں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ آپ جو قرآن حدیث پڑھا رہے ہو اس سے ملے گا کیا؟ اس دور میں مولویوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی، مولوی حکمت کا کام کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اور جمعہ اور امامت یہ فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ اخلاص بھی تھا، پیار بھی تھا، ایک نماز پڑھتے انقلاب آ جاتا۔ مولوی جب پیسوں پہ بکنے لگے، ڈالروں پہ بکنے لگے، ڈالروں پہ نعتیں پڑھنے لگے، وہ روحانیت کی ختم ہو۔ کیا مقتدی کو وہ ہدایت دے گا جو خود بے ہدایت ہے؟ 40,000 پہ نعت پہ شہادت امام حسین 50,000، مولا علی کی شان 80,000 روپیہ، نبی کی شان 1,00,000 روپیہ، صحابہ کی شان 5,000۔ ریٹ فکس ہو گئے، جیسے کنجری کے ریٹ فکس ہوتے نا، ناچنے کے اتنے لوں گی، گانے کے اتنے لوں گی، ڈھول کے اتنے لوں گی، انہوں نے بھی ایسے فکس کر دیے۔ علماء نے لکھا جو فکس کر کے عبادت کرتا ہے یا عبادت پڑھاتا ہے، دینے والا بھی حرام ہے، لینے والا بھی حرام۔ کوئی پیسے نہیں تھے۔ امام مالک کو پڑھ کے دیکھیں، ماں نے کہا امام اعظم آپ اسے اتنا بڑا امام بنانے کے لیے چلے ہو، میرے گھر کے راشن کا کیا ہوگا، خرچے پانی کا کیا ہوگا، روٹی کا کیا ہوگا؟ امام اعظم نے تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا ماں تو ماں ہے نا، میں استاد ہوں، ایک
وقت آئے گا یہی تیرا بیٹا ہوگا، بادشاہ کا تخت ہوگا، تیرا بیٹا بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کے حلوہ تناول فرمائے گا۔ حلوہ اس ٹائم عمدہ چیز تھی۔ یہ تو نبی کے علم میں پیشاب کرتے، غیب کا تھا کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ اماموں کو پڑھ لیں۔ امام مالک پڑھتے پڑھتے فقہ کے اتنے بڑے امام بنے، ہارون رشید نے چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ جب آپ محل میں آئے، ہارون رشید کی بیوی کو پتا چلا آج فقہ مالکی کا امام مالک آ رہا ہے، اس نے آپ کے لیے حلوہ تیار کیا۔ امام مالک کو جب تخت پہ بٹھایا، جب آپ حلوہ کھا رہے تھے، آپ کی ماں گلی میں کھڑے ہو کے رو رہی تھی، اور کسی نے کہا ماں کیوں روتی ہے؟ فرمایا مجھے امام اعظم کے جملے یاد آ گئے، اور بیٹے کو قرآن پڑھا، بیٹے کو حدیث پڑھا، ایک وقت ہوگا تیرا بیٹا بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کے حلوہ تناول کرے۔ میں نے دیکھے بی اے پاس ہے، میٹرک پاس ہے، ایم اے پاس ہے، بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، پاکستان میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ایک مسلح کا مولوی ہے، 12,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے، خود بھی خوشحال ہے، اس کے گھر والے بھی خوشحال ہیں۔ اور میں دین انسان کو غنی کر دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میرا ایک شاگرد مشہور ہو گیا، خطابت کا بڑا فن تھا، بڑا جوشیلا خطیب تھا، میری ماں اسے سنا کرتی تھی۔ ایک دن مسئلہ پیش آیا نا، گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے، گھر کا پیر، گھر کا مرغا دال برابر۔ تو ماں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ اور فلاں جو بندہ نا اس سے مسئلہ پوچھ کیا۔ آپ نے فرمایا ماں وہ میرا شاگرد ہے، مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ نہ تو بچہ ہے، جاؤ اس سے جا کے پوچھ۔ آپ نے فرمایا ماں مجھے مسئلہ آتا ہے۔ آپ نے کہا امام اعظم میرا حکم ہے۔ آپ کہتے ماں کا یہ کہنا تھا میں جانتا تھا میرے شاگرد کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کیونکہ میں نے پڑھایا نہیں۔ آپ کہتے میں شاگرد کے دروازے پہ گیا، دستک دی، اس نے دیکھا استاد جی، اس نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیتے میں خود آ جاتا۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے بھیجا ہے، جا اپنے شاگرد سے مسئلہ پوچھ لیا۔ مسئلہ بیان کیا، اس نے کہا حضرت مجھے جواب نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا یہ سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، اب تو پڑھ کے مجھے سنا۔ اس نے پڑھ کے سنایا۔ اس نے کہا امام اعظم کیوں؟ آپ نے فرمایا میں ماں کو بتاؤں گا کہ جس کے پاس آپ نے بھیجا تھا اس نے یہ جواب مجھے عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ذہانت کتنی عطا فرمائی۔ کچھ لوگ ان کو بھی اہل بیت سے جدا کرتے ہیں۔ آپ کہتے اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے پاس نہ گزارتا، لولا کا سنتان لہلک نعمان، وگرنہ میں ہلاک ہو جاتا۔ امام باقر کو کسی نے بتایا، اس نے کہا یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہے نا، یہ قرآن حدیث سے غلط مسائل نکالتے ہیں، قرآن حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، یہ آپ کے نانا کی حدیثوں کو بدلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ مدینے میں گئے تھے، امام باقر سے ملاقات ہوئی، بڑی دلچسپ ملاقات رہی۔ اس نے کہا آپ امام اعظم ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں امام اعظم ہوں۔ آپ وہی ہو جو میرے نانا کی حدیث سے غلط مسائل نکالتے ہو؟ آپ نے کہا حضرت آپ کو غلط خبر ملی ہے، ہم نبی کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ اس نے کہا پھر مسئلہ بتاؤ، مرد کمزور ہے کہ عورت؟ آپ نے کہا جی عقل کا استعمال کرو، عقل یہ کہتی ہے مرد کے 2 حصے کمزور ہیں، عورت کا 1 حصہ کمزور ہے، مرد زیادہ کمزور ہے، عورت نہیں۔ لیکن میں عقل کی بات نہیں کرتا، آپ کے نبی کی شریعت ہے، آپ کے نبی کی حدیث ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضور نے فرمایا عورتیں دین کی عقل میں ناقص ہیں۔ میری عقل یہ کہتی مرد کمزور ہے، آپ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ عورت کمزور ہے، اس لیے میں حدیث پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کو بتاتا ہوں عورت کمزور ہے۔ اس نے کہا دوسرا سوال، نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں افضل ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے عورت کے جب دن ہوتے ہیں وہ نمازوں کی قضا کرے، روزوں کی قضا نہ کرے۔ عقل یہ کہتی ہے روزوں کی قضا کرے، روزوں سال میں 1 بار آتے ہیں،
نماز تو دن میں 5 مرتبہ ہے، چونکہ آپ کے نانا کی شریعت ہے اس لیے میں شریعت پہ پورا اترا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا ابو حنیفہ آپ بتاؤ پیشاب ناپاک ہے یا مرد کا نطفہ ناپاک ہے؟ آپ نے فرمایا عقل تو کہتی ہے پیشاب نکلنے پر غسل واجب ہوتا، میری عقل کہتی ہے، لیکن آپ کے نبی کی شریعت کہتی ہے جب نطفہ شہوت کے ساتھ خارج ہو جائے غسل واجب ہوتا ہے، وضو واجب نہیں۔ یہ 3 چیزیں میں آپ کو سرسراً بتاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے مزی، آپ نے کسی عورت کا خیال رکھا، چاند قطرے باہر آ گئے، کپڑوں پہ لگ گئے، علماء کہتے کپڑوں کو دھویا جائے گا، وضو کیا جائے گا، غسل نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے ودی، آپ بیت الخلاء میں بیٹھے، آپ نے زور دیا، آپ کے چند قطرے نکلے، علماء کہتے وضو ہے، غسل نہیں۔ تیسری ہوتی ہے منی، جو شہوت کے ساتھ نکلے، اسلام کہتے ہیں اس پہ غسل واجب ہو گیا۔ فرمایا اس کی مقدار کم ہے، اس میں نجاست کم ہے، لیکن آپ کے نبی کا فرمان ہے غسل واجب ہوتا ہے، اس لیے میں بھی کہتا ہوں غسل واجب ہوتا ہے۔ امام باقر کھڑے ہوئے، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو چوما، فرمایا مبارک ہو اللہ نے تجھے میرے نانے کا وارث بنا دیا۔ وہ امام پیشانیاں چومتے رہے، یہ ان کا دادا مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں بیعت کرتا رہا۔ آج کی نسل یہ ماننے کے لیے کیا نہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ میں کہ کیوں؟ جو حسن کی اولاد سے پیدا ان کو نہیں مانتے؟ 12 کو مانتے ہو، ہم 12 کو بھی مانتے ہیں، ہم ان 4 ائمہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہودی آ گیا کوفہ میں، ممبر اس نے بچھا لیا اور کہتا ہے کوئی ہے سنیوں میں عالم دین، کوئی ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا عالم، میرے 3 سوالوں کا جواب دے میں مسلمان ہو جاؤں۔ مسلمان اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا، تم بتاؤ خدا ایک ہے تو ایک سے پہلے کیا تھا؟ یہ بتاؤ اگر خدا موجود ہے اس وقت خدا کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ تیسرا سوال اگر خدا موجود ہے تو کیا کر رہا؟ یعنی سارے سوال اس نے وقت کے مطابق کیے۔ مسلمان دائیں بائیں دیکھے پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا پریشان نہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ مشکل پڑتی نا ان کو بھی جب پڑتی جو قرآن حدیث کا نام، ہم صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے۔ میں کہ مولانا نماز میں اگر موبائل بچ گئے بتا کیسے بند کرنا ہے؟ مجھے دکھا، قرآن سے دکھا، حدیث سے۔ یہاں آ کے سوئی اٹک جاتی ہے، پھر ماننا پڑتا ہے نہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، فقہ کو بھی مانتے، اجماع امت کو بھی مانتے تھے، قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں موجود نہیں۔ انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کو بلاؤ۔ جب میرے اور آپ کے امام سامنے آئے آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا سوال ہے؟ اس نے کہا ایک سے پہلے کیا تھا؟ خدا کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ اب خدا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نیچے اتر، اب میں جواب دوں گا۔ میرے امام منبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے نا اگر خدا ایک ہے، ایک سے پہلے کیا تھا؟ 10 سے الٹی گنتی شروع کر۔ اس نے کہا 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ آپ نے فرمایا آگے؟ کہا ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ فرمایا جیسے گنتی میں ایک سے پہلے کچھ نہیں، اسی طرح خدا سے پہلے کچھ نہیں تھا، کل بھی وہ خدا تھا، آج بھی ہے، قیامت تک وہ خدا ہے۔ آپ نے کہا دوسرا سوال کر۔ اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے خدا کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ آپ نے وزیر کو حکم دیا وزیر جاؤ چراغ لے کر آؤ۔ جب وزیر چراغ لے کر آیا آپ نے جلایا، فرمایا بتا اس چراغ کا منہ کس کی طرف ہے؟ اس نے کہا یہ تو چراغ ہے جس طرف دیکھو گے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ فرمایا اللہ کی ذات بھی ایسی ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم چہرہ کرو گے تمہیں خدا کی ذات مل جائے گی۔ اس نے تیسرا سوال کیا بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ آپ یہ بتاؤ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟
آپ نے فرمایا تو نے خدا کا انکار کیا، خدا نے تجھے ممبر سے اتار دیا، میں نے خدا کے وجود کو ثابت کیا، خدا نے مجھے ممبر پہ چڑھا دیا۔ فرمایا یہ کر رہا ہے خدا، سمجھ آئی؟ جب مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر فقہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک بندے نے اپنی بیوی کو رات کے وقت بلایا، اس نے آنے سے انکار کر دیا، تو خاوند تھا، ایسے معاملوں پہ جلدی غصے ہو جاتا ہے، سمجھ آئیے نا؟ غصہ ویسے مسئلہ بھی ہے، حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا خاوند بیوی کو بلائے تو بیوی آنے سے انکار کر دے، فرمایا ساری رات خدا کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس رات میں اس نے تنہائی میں کوئی گناہ کر دیا تب بھی اس عورت کو بھی گناہ ملے گا، مرد کو بھی ملے گا، کیونکہ گناہ کا سبب وہ عورت بنی ہے۔ اس خاوند نے کہا میری بات سن، اس نے کہا نہیں سنتی، اس نے قسم اٹھا لی، اس نے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں اگر تو نے مجھ سے صبح تک بات نہ کی یا صبح تک مجھ سے کلام نہ کیا، تیرے اوپر 3 طلاق طلاق ہے۔ عورت ضد کر کے بیٹھ گئی، صبح ہوا مسئلہ پوچھا، علماء نے کہا طلاق ہو گئی۔ تم نے کلام کیا بیوی نے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کیا۔ سفیان ثوری اتنے بڑے محدث ہیں، پائے کے ہیں، مسئلہ پوچھا، عورت کو خاوند نے کہا اگر تو صبح تک مجھ سے نہ بولی تیرے اوپر 3 طلاق ہیں، ہو گئی؟ فرمایا ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا، آپ نے فرمایا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی سفیان ثوری کہتا ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا سفیان ثوری بڑا پائے کا بزرگ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور مسئلے میں بیٹھا توجہ نہ ہو، غلطی کر بیٹھا ہو۔ دوبارہ وہ لوگ سفیان ثوری کے پاس گئے، سفیان آپ کہتے ہو طلاق ہو گئی ہے، سنیوں کا امام اعظم کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا آؤ چلو مسئلہ پوچھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچ گئے، سارے کوفہ کے مولوی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، شیخ الحدیث شیخ القرآن بھی ہیں، ایک پڑھنے پہ بیٹھے کہ طلاق ہو گئی ہے، کہ میرا امام ایک پڑھنے میں کھڑا ہے۔ آپ نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا امام اعظم دلیل؟ آپ نے فرمایا اوے خاوند ادھر بات سن۔ اس کو بلایا، فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے بیوی کو کہا اگر تو صبح تک مجھ سے نہ بولی تجھ پر 3 طلاق۔ آپ نے اس عورت کی طرف مخاطب ہو کے کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں نے کہا میں بھی نہیں بولوں گی۔ بولی کہ نہیں بولی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اے میری قسمت۔ اس نے کہا میں بھی، تو کس سے بولی؟ سمجھ آئی؟ باتیں کرنا حضرت آسان ہے، امام کو پڑھ دبا۔ ایک بندہ غصے میں آیا، بیوی سیڑھیوں پہ جا رہی تھی، اس نے کہا بیگم اگر تو اوپر چڑھی 3 طلاق ہے، اگر نیچے اتری تب بھی طلاق ہے۔ بیوی پریشان ہے، اب ایک ہی بات ہے سیڑھیوں کے درمیان میں اوپر جائے تب بھی، نیچے آئے تب بھی۔ آج شام سورج ڈوبنے سے پہلے یہاں پہ کھڑی رہی تب بھی طلاق ہے۔ وہ پڑوسی دوڑتا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا اور وہ مولویوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اب تو کوئی حل نہیں ہے، نیچے آتی ہے طلاق ہے، اوپر جاتی ہے طلاق ہے، رکی رہتی ہے طلاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا بیٹی چھلانگ مار دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ چھلانگ کا اس نے کہ طلاق سے بچنے کے لیے آپ تیسری منزل سے کہیں گے کود پڑیں گے، سمجھ آئی؟ ایک اور خاوند نے بیوی کو کہا، اس نے کہا وہ کٹورے میں پانی لے کر آ۔ بیوی کو تھوڑی تاخیر ہو گئی، یہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا جب کٹورے والا پانی میں نے پیا تیرے اوپر 3 طلاقیں ہیں، تو نے پیا تب بھی 3 طلاقیں ہیں، جب اگر نیچے گرایا تب بھی 3 طلاقیں ہیں، اگر واپس لے گی تب بھی 3 طلاقیں ہیں۔ امام اعظم کو لے کر آئے، آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے کہا موٹی چادر لے کر اس پیالے کو اس کے اندر جزم کر دو۔ طلاق واقعہ جب پانی گرا نہیں واپس بھی نہیں لے گا طلاق واقعہ۔ ایک اور آدمی نے کہا، اس نے کہا اگر تو 4 سے زیادہ خوبصورت نہیں تیرے اوپر 3 طلاقیں ہیں۔ کوفہ کے سارے مولویوں نے فتویٰ دیا طلاق ہو گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے، آپ نے فرمایا نہیں ہوئی۔ مولوی امام اعظم کے خلاف، اور امام اعظم کہاں چاند کہاں سورج کہاں یہ عورت ہے؟ آپ کہتے طلاق نہیں ہوئی، جبکہ باقی سارے کہتے ہو گئی ہے۔
آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سارے مولوی کتابیں لے کے کھڑے ہوئے، میرا اور آپ کا امام ایک قرآن لے کر آیا۔ اس نے کہا امام اعظم کیسے نہیں ہوئی؟ فرمایا میرا قول نہیں، قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا 30 پارے ہم نے بھی پڑھے ہیں، ہمیں تو قرآن میں نہیں ملا۔ آپ نے پڑھے نا؟ فرمایا سورہ 3 پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو ہر چیز سے خوبصورت پیدا فرمایا۔ ایک عورت کی عادت تھی نا، وہ ہنڈیا چاڑتی، عادت ہوتی ہے نا ایسے انگلی لگا کے ہنڈیا۔ خاوند نے ایک بار سمجھایا، دوسری بار نہ سمجھے، خاوند نے تانگ آ کے کہا، اس نے کہا آج کے بعد اگر تو نے ہانڈی کو چاٹا تیرے اوپر 3 طلاق۔ عادت عورت کی بنی ہوئی تھی، اس نے پھر چاٹنا شروع کر دیا۔ علماء سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا، آپ نے فرمایا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی خاوند نے کہا تھا اگر تو ہانڈی کو چاٹے گی تیرے اوپر 3 طلاق ہو گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ہانڈی کو چاٹ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹی ذرا چاٹ کے تو دکھا۔ اس نے انگلی ماری، ایسے کیا، آپ نے فرمایا ہانڈی کو تو نہیں چاٹ رہی، انگلی کو چاٹ رہی ہے نا۔ وہ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، قدر کرو اپنے، ایسے امام نہیں ملتے، رہ جاؤ گے صدیاں گزر جائیں گی لیکن ایسے امام کہیں بھی نہیں ملتے، دور دراز سے بھی نہیں ملتے۔ ایک بندے سورۃ فاتحہ پہ مسئلہ ہو گیا، قرات خلف الامام، پیچھے امام کی فاتحہ پڑھنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، ادھر حدیث پیش کرے، ادھر امام سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا یار تم 200-400 مولوی ہو، میں اکیلا بندہ ہوں، پیڑ لگے گا، شور ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی، ایک بندہ مقرر کر دو، ہم ثابت کریں گے امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے، تم ثابت کرنا قرات خلف الامام جائز ہے۔ انہوں نے کہا یہ بندہ ہے ہمارا سب سے بڑا عالم، فرمایا اس کی جیت، کہا ہماری جیت، فرمایا اس کی فتح ہماری فتح، فرمایا اس کی کامیابی ہماری کامیابی، فرمایا میں مناظرہ جیت گیا۔ انہوں نے کہا مناظرہ ہوا ہی نہیں ہے۔ فرمایا تم نے ابھی ایک بندے کو مقرر کیا ہے، جب ایک بندے کو مقرر کیا جاتا ہے اس کی فتح تمہاری فتح، اس کی ناکامیابی تمہاری ناکامیابی۔ اسی طرح جب سب مل کے ایک امام کو مقرر کرتے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ داتا علی حجویری کشف المعجوب پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے غوث کتل ابدال ان کے جو ہے نا دامن میں۔ ایک اعتراض کا جواب دے دوں، کہتے ہیں غوث پاک کو تم مانتے ہو، غوث پاک تو امام اعظم کے مقلد تو نہیں ہے۔ ہم کہتے چلو ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کے جو ہے وہ کسی کے تو مقلد ہے نا، آپ تو کسی کے بھی نہیں ہو۔ اب سوال، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہ کی؟ علماء جواب دیتے ہیں غوث پاک جب گئے نا امام احمد بن حنبل کے مزار پہ، تو امام احمد بن حنبل نے دعا مانگی، اے اللہ کے نبی، امام اعظم ابو حنیفہ کے دامن میں لاکھوں کروڑوں غوث کے کتب ہیں، میرے دامن میں کوئی غوث نہیں، اپنا بیٹا مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا اے نبی کی دعا تھی، میں اس لیے ان کا مقلد ہوا۔ داتا علی حجویری کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کنگا ہے کہ اللہ کے رسول ایک بچے کو کنگا کر رہے ہیں، کنگھی اللہ کے نبی دے رہے کنگھی۔ میں نے کہا آقا حسن ہے؟ فرمایا نہیں۔ حسین ہے؟ نہیں۔ آقا کون ہے؟ فرمایا سنیوں کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ۔ داتا علی حجویری کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، میں نے کہا آقا آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا علم عند ابی حنیفہ، فرمایا جب بھی مجھے تلاش کرنا امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرنا۔ جس علم کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، کشف المعجوب پڑھ کے دیکھو، حضور کا فرمان ہے، فرمایا اس علم کے اندر مجھے تلاش کرو۔